وکٹیں اڑائیں، بلے بازوں نے کی جم کر دھلائی، کیوی ٹیم جیت کے قریب بھی نہ آ پائی۔ پہلے ون ڈے میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو بآسانی 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ کراچی میں شاہینوں نے 256 رنز کا ہدف 11 گیند قبل حاصل کیا۔ کپتان بابر اعظم، فخر زمان اور رضوان کی نصف سنچریاں کیوی ٹیم پہلے کھیل کر 255 رنز ہی بنا سکے۔ نسیم شاہ نے تباہ کن بولنگ سے 5 شکار کیے اور میچ کے ہیرو قرار پائے۔ سیریز کا دوسرا ون ڈے بدھ کو کھیلا جائے گا۔ کپتان بابر اعظم نے جیت کا صحرا فاسٹ بالر کے سر سجا دیا۔ کہا کہ پیسرز نے نئی گیند سے مسلسل دباؤ برقرار رکھا، اسپنرز نے بھی پلان پر اچھی طرح عمل کیا۔ کیویز کے خلاف پہلے ون ڈے میں نسیم شاہ کا منفرد انداز۔ کریئر کے ابتدائی 4 ون ڈے میچز میں 15 شکار کرنے والے پہلے بالر بن گئے۔ نوجوان پیسر نے آج 5 کیوی بلے بازوں کو گھر بھیجا۔ ڈیبیو کرنے والے اسامہ میر کا کیوی کپتان پر حملہ، انگلش بالر عادل رشید کے ہاتھوں وراٹ کوہلی کے بولڈ ہونے کی یاد تازہ کر دی۔ گھومتی گیند وکٹوں میں گھسی تو ولیمسن دیکھتے رہ گئے۔ I am asking for your support for those who have lost their life savings, their homes and livelihoods, those who are sitting under blue sky facing the harshest of winters and looking forward to your help and support, your unity of thought and action. شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے دنیا کے سامنے جھولی پھیلا دی۔ جنیوا میں عالمی ڈونرز کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، ان کے لیے مانگ رہا ہوں جن کا سب کچھ سیلاب میں بہہ گیا ہے۔ فنڈز کے شفاف خرچ پر نظر رکھنے کے لیے تھرڈ پارٹی کی خدمات لی گئی ہیں۔ عالمی برادری کو بتایا کہ بحالی اور تعمیر نو کے لیے $8 بلین کی کمی ہے۔ بروقت فنڈ نہ ملنے کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ بھاری بھرکم ٹیکسز کا بوجھ پاکستانیوں کی زندگی پر پہلے سے بھی مشکل کر دے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ 5 ماہ بعد کئی علاقے زیر آب ہیں۔ تعمیر نو کے لیے شراکت داروں کی مدد کی کئی سال تک ضرورت ہوگی۔ لاؤل لشکر سمیت جنیوا جا کر بھیک مانگتے ہوئے انہیں شرم آنی چاہیے۔ معیشت سنبھالنے کے دعوے دار اغیار کے پاؤں میں گرے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات میں گفتگو، پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کی حکمت عملی پر بات چیت۔ عمران خان نے کہا کہ آج معیشت نہ سنبھلی تو کل اس کا نقصان ریاست کو ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کی بھی اہم ملاقات۔ عمران خان نے کہا، ترقی پذیر ممالک میں کرپشن، منی لانڈرنگ اہم مسئلہ ہے، سرمایہ کی منتقلی روکنا اہم کام ہے۔ بین الاقوامی برادری کا سیلاب متاثرین کے لیے $8 ارب سے زائد امداد کا وعدہ۔ کس نے کتنی امداد کا اعلان کیا؟ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتا دیا۔ اسلامی ترقیاتی بینک سب سے بڑی امدادی رقم $4.2 ارب دے گا۔ ورلڈ بینک کا $2 ارب اور امریکہ کا مزید $100 ملین دینے کا اعلان۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ سعودی عرب نے $1 بلین کی امداد کا وعدہ کیا ہے، یورپی کمیشن کا €500 ملین اور فرانس کا $345 ملین دینے کا اعلان، چین $100 ملین، جاپان $77 ملین اور جرمنی کا $88 ملین دینے کا وعدہ۔ گورنر ہاؤس میں ایم کیو ایم، پی ایس پی اور متحدہ بحالی کمیٹی کا اہم اجلاس، تینوں پارٹیاں ایک نکاتی ایجنڈے پر متفق۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار گلے شکوے بھلا کر گرم جوشی سے ملے۔ ذرائع نے بتایا کہ متنازع حلقہ بندیوں، ووٹر لسٹوں پر تینوں پارٹیوں کا ایک موقف، بلدیاتی حلقہ بندیوں پر قانونی چارہ جوئی کرنے پر اتفاق، 11 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج پر اتفاق، بھرپور شرکت کی یقین دہانی۔ رہنماؤں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی کی ناانصافیوں کا راستہ روکنے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ یہ وقت اتحاد کا ہے۔ سندھ کے شہری علاقوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سب کا اتحاد اور آواز ہی ان ناانصافیوں کا جواب ہے۔ ہماری کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کلوز ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں۔ کراچی میں اگر بلدیاتی ہوتا ہے 15 کو تو اس سے پہلے کچھ صورت واضح ہو جائے گی؟ جی 1-2 دنوں میں، جی بالکل، اس سے پہلے صورت واضح ہو جائے گی۔ بلدیاتی انتخابات سے پہلے اتحاد کی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ہمارے اتحاد کے معاملات پر عمران خان کے رد عمل سے واضح ہو گیا کہ ہم
جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. کہا کہ جو حالات بن گئے ہیں اس سے ہماری انا بہت پیچھے رہ جائے گی. ملکی حالات بدلے ہیں اس لیے ہم نے بھی اسٹریٹجی تبدیل کی ہے. بہت سے سوالوں کے چاہتے ہوئے بھی جواب نہیں دے سکتا. ہم بھی اپنی سوچ اور اپنا مینڈیٹ رکھتے ہیں. پہلی مرتبہ ایم کیو ایم کا ٹیگ لگے شخص نے رابطہ کیا تو ہم نے بھی جواب دیا. پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات بھگت رہا ہے. پاکستان قدرتی آفات کے ساتھ اخلاقی کرپٹ بین الاقوامی مالیاتی سسٹم کا بھی شکار ہے. یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا ڈونر کانفرنس سے خطاب. کہا کسی کو تباہی کے بارے میں شبہ ہے تو پاکستان آ جائے. خوفناک سیلاب سے 1700 لوگوں کی جان گئی. لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی تباہ ہوئی. 90 لاکھ لوگ غربت کے کنارے پر پہنچ گئے. یہ کسی صفحے پر لکھے اعداد و شمار نہیں بلکہ یہ متاثرہ عورتیں، بچے اور مرد ہیں. کاربن کے عالمی اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے. پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کا ذمہ دار نہیں. جنیوا میں پاکستان کا آئی ایم ایف سے مشکل ترین مذاکرات کا آغاز آج ہوگا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقات کریں گے. پاکستان کو ڈالر ایکسچینج ریٹ پر مصنوعی پابندی ختم کرنی ہوگی. فری ایکسچینج ریٹ پر لانا ہوگا. 30 جون تک پیٹرولیم لیوی 855 ارب روپے جمع کرنے کا منصوبہ دینا ہوگا. ڈیزل پر لیوی فوری 50 روپے فی لیٹر کرنا ہوگی. بجلی اور گیس بھی مہنگی کرنا ہوگی. آئی ایم ایف نے ٹیکس آمدن میں 300 ارب اضافے کا مطالبہ کیا ہے. ایک چیز ہے کیش کی شکل میں آنا، دوسری چیز ہے ایسا نہیں ہے کہ کل پیسے آ جائیں گے پاکستان میں. خبر اچھی ہے لیکن پیسے کا جو آنا ہے یہ 2 سے 3 سال کی مدت میں آئے گا. امداد کے اعلانات تو ہو گئے لیکن رقم ملنے میں 2 سے 3 سال لگیں گے. ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں کہ ملک کو کمزور کرنے کے لیے معیشت خراب کی جا رہی ہے. کیا اس وقت الیکشن پر جائیں گے جب معاملات مزید خراب ہو جائیں گے؟ اسحاق ڈار کا کمرشل بینک سے متعلق بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا. بولے وزیر خزانہ کی بات سے لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا. لوگ اب اپنے ڈالرز نکالنے کی کوشش کریں گے. امداد کے اعلانات تو ہو گئے لیکن رقم ملنے میں 2 سے 3 سال لگیں گے. ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں ملک کو کمزور کرنے کے لیے معیشت خراب کی جا رہی ہے. کیا اس وقت الیکشن پر جائیں گے جب معاملات مزید خراب ہو جائیں گے؟ اسحاق ڈار کا کمرشل بینک سے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی شدید ہنگامہ آرائی. حزب اختلاف کے اعتماد کا ووٹ لو کنارے. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں. اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ. مہمان گیلری میں وزیر داخلہ رانا ثنا اور عطا تارڑ کی آمدن پر اپوزیشن کے شیر آیا کے نعرے. انشاءاللہ تبدیلی تو ہوگی، ہر قیمت پہ ہوگی. اچھا تو کون آئے گا وزیر اعلیٰ نے؟ وزیر اعلیٰ ہمارے امیدوار تو حمزہ شہباز. تبدیلی تو ہوگی، ہر قیمت پر ہوگی. رانا ثنا کا پنجاب اسمبلی کے باہر دعویٰ. کہا نون لیگ کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار حمزہ شہباز ہیں. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا الیکشن مسائل کا حل نہیں، سب کو بیٹھنا پڑے گا. تحریک انصاف اور اداروں کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا. یہ کام جتنا جلد ہو بہتر ہے ورنہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کہا عمران خان ہم سے اچھی سیاست کر رہا ہے. حمزہ شہباز سرگرم نہیں تھے جس سے نون لیگ کو مشکلات ہیں. پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے کہا کہ سب کو فعال ہونے کی ضرورت ہے ورنہ پی ٹی آئی مضبوط ہو جائے گی. مل سکا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اور حکومت تبدیل ہو جاتی ہے ہاں تو اس کے بعد پھر اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کریں؟ اسد صاحب اس کے بعد اس کا مطلب استعفے دے دیں گے اگر حکومت چلی جاتی ہے اسمبلی میں بیٹھ کے کیا کریں گے، یہی تو مطلب ہے. اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو پنجاب اسمبلی سے استعفے دیں گے. رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا کہ پنجاب میں حکومت نہ رہی تو پھر اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. پہلے لوگوں کو توڑ لیا جاتا تھا، اب آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا.
عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کو لوگ اپنی سیاسی موت سمجھتے ہیں. پنجاب کے وزیر راجہ بشارت نے کہا کہ جب بھی عدالت کہے گی ہم ایوان میں اکثریت ثابت کر دیں گے. اپوزیشن کے جھوٹے دعوے ہیں کہ ان کے پاس اکثریت ہے. زرداری کو سمجھ جانا چاہیے ہر وقت لوگوں کا ضمیر خریدا نہیں جا سکتا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات. سرمائی کیمپ کے روایتی عرب خیمے میں سعودی ولی عہد نے جنرل عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا. آرمی چیف بننے پر مبارکباد دی. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، فوجی اور دفاعی تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق ہوا. ملاقات میں سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان بھی موجود تھے. کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے. الیکشن کمیشن نے نئی ووٹر لسٹوں پر انتخابات کرانے کی ایم کیو ایم کی درخواست مسترد کر دی. متعلقہ اداروں کو الیکشن کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت. حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز تعینات کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو مراسلہ لکھ دیا. ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن روکنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں حکم امتناع کی درخواست دائر کر دی. عدالت کا حکم امتناع جاری کرنے سے انکار. فل بینچ بنانے کی درخواست بھی مسترد. آج ریگولر بینچ سماعت کرے گا. کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں ہنگامے کا خطرہ. جماعت اسلامی کا کراچی کے تمام پولنگ اسٹیشنز پر فوج تعینات کرنے کا مطالبہ. چیف الیکشن کمشنر کو ہنگامی مراسلہ لکھ دیا. تحریک انصاف نے خونی انتخابات کا خدشہ ظاہر کر دیا. علی زیدی کہتے ہیں کہ یہ ہار رہے ہیں. دھاندلی اور پرتشدد واقعات سے الیکشن سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کا ہر پولنگ اسٹیشن حساس قرار دیا جائے. شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن کرانے کو تیار ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل کریں گے. ارشد شریف قاتل کیس کی تحقیقات کرنے والی اسپیشل جے آئی ٹی کا اجلاس. ترجمان اسلام آباد پولیس نے کہا کہ ایس جے آئی ٹی نے صوبوں اور اسلام آباد کے آئی جی سے ارشد شریف کے خلاف مقدمات کی تفصیلات مانگی ہیں. اسپیشل جے آئی ٹی نے مدعیان اور تفتیشی افسران کو طلب کر کے بیانات قلم بند کیے. اجلاس میں ایف ٹی کے دونوں ممبران سے بھی تفصیلی بریفنگ لے گی. اسپیشل جے آئی ٹی نے کینیا اور دبئی میں تفتیش کا لاہ عمل تیار کیا. عمران خان پر قاتلانہ حملے کے ملزم نوید کی اے ٹی سی گجرانوالہ میں پیشی. عدالت کا ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم. جے آئی ٹی کی طرف سے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. ملزم نوید کو 23 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. آٹا مہنگا، موت سستی، عوام آٹے کے لیے سڑکوں پر. شہر شہر آٹا دو جینے دو کے نعرے گونج اٹھے. تھر واسی سڑکوں پر آ گئے. اسلام کورٹ میں دھرنا، شہریوں اور پولیس میں دھکم پیل، ہاتھا پائی. سکھر میں سستے آٹے کی گاڑی پر شہریوں نے دھاوا بول دیا. نواب شاہ دادو میں بھی خواتین کے احتجاجی مظاہرے. مظاہرین کہتے ہیں کہ امیر انڈے پر آٹے کھائیں، ہم آٹے کے لیے دھکے کھائیں. کوئٹہ میں پریشان عوام چلتی گاڑی سے آٹا خریدنے لگے. زرغون روڈ پر احتجاج، ایک شخص بے ہوش. بنو میں پہلی بار خواتین آٹے کے لیے گھروں سے باہر نکلا. ملک میں تیل اور گھی کے بحران کا بھی خدشہ. رمضان سے قبل گھی اور تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. ملز مالکان نے خبردار کر دیا. کہا کہ بندرگاہوں پر 3 لاکھ ٹن سے زائد کا خام مال موجود ہے. بینک ایل سیز کھولنے اور دستاویز کی درخواستیں مسترد کر رہے ہیں. ڈالرز نہ ملنے سے لاکھوں ٹن پام آئل کلیئر نہیں ہو سکا. پی ڈی ایم جیسی چوروں کی حکومت میں غریب آدمی روٹی کے لیے مر رہا ہے. دوسری طرف 3000 ارب کی چوری گرین بیلٹ کو براؤن بیلٹ کرنے میں ہو رہی ہے. فیصل واڈا کا ٹویٹ. لکھا، آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ خان صاحب کی ریاست مدینہ میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے.
کیا عدالتیں اس پر بھی کچھ کریں گی؟ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، میں ضرور کھڑا ہوں۔ پاکستان 6 ماہ تک دیوالیہ ہونے سے بچ سکتا ہے مگر مشکلات ختم نہیں ہوں گی۔ بلومبرگ کی رپورٹ، کہا کہ IMF سے پاکستان کو جون کے آخر تک مدد ملے گی۔ سرمایہ کار اپریل 2024 میں بڑے قرض کی ادائیگی پر پریشان ہیں۔ پاکستانی بانڈ کی قیمتیں بین الاقوامی مارکیٹ میں پریشان کن حد تک گر چکی ہیں۔ پاکستان کو مزید قرض لینا پڑے گا۔ IMF کے معطل پروگرام کا دوبارہ آغاز پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ قرض دینے والوں نے $5 ارب کی رقم روک رکھی ہے۔ ورلڈ بینک سے بھی $1 ارب 70 کروڑ کی امداد رکی ہوئی ہے۔ مونس الہی کی قریبی دوست احمد فاران کو گرفتار کیا، نہ وہ ہماری تحویل میں ہے۔ FIA کا لاہور ہائی کورٹ میں جواب، درخواست گزار کے وکیل امجد پرویز نے بتایا احمد فاران کو 6 جنوری کی شام 8 افراد نے اغوا کیا۔ خدشہ ظاہر کیا کہ وفاقی حکومت کی ایما پر احمد فاران کو اغوا کیا گیا۔ عدالت کا CCPO کو احمد فاران کو بازیاب کر کے 10 جنوری کو پیش کرنے کا حکم۔ جہاد کا اعلان اسلامی ریاست کا سربراہ کر سکتا ہے، ہر شخص کو جہاد کے اعلان کا حق نہیں۔ خیبر پختونخوا کے علماء نے دہشت گردوں اور دہشت گرد کارروائیوں کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ اسلام آباد کے نام نہاد عالم اور دہشت گرد تنظیم کے سربراہ پر واضح موقف اپنایا، کہا اسلامی ریاست کا دفاع کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ ناجائز ہے۔ چیئرمین علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں ریاست کے اندر ریاست قائم نہیں ہو سکتی، کسی فرد یا گروہ کا ہتھیار اٹھانا شرعاً جائز نہیں۔ اور کراچی والے ہو جائیں تیار، موسم ہوگا مزید ٹھنڈا ٹھار۔ شہر قائد میں پارہ آئندہ 2 روز مزید گرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی، بالائی علاقوں سمیت ملک بھر میں شدید سردی جاری۔ بلوچستان میں برف باری، پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی۔ آزاد کشمیر میں 11 سے 13 جنوری تک شدید برف باری کا امکان۔ وادی نیلم، باغ، راولہ کوٹ اور حویلی کے علاقوں میں سڑکیں بند ہونے کا خدشہ۔ بدھ سے جمعے کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔